اور سارے مورخین لکھتے ہیں. میں کل اس جو چیز آپ سے بیان کرنی ہوتی ہے میں ایک دو دن اس پر چیزیں دیکھتا ہوں، تو میں اس پر جو مستشرقین کہلاتے ہیں اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور ان موضوعات کے اوپر لکھتے ہیں چیزیں، میں ان کی چیزیں دیکھ رہا تھا، اور وہ اتنا کچھ تھا کہ ہمارے اس وقت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ انہوں نے کتنے یہ لکھا ہے باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں ہیں. اورینٹلسٹس ہیں، قرآن و سنت کے غیر مسلم ماہرین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، زندگی اسی کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تعلیمات آئی تھی تو کوئی بڑے سے بڑا اینتھروپولوجسٹ یا کوئی بڑے سے بڑا بشریات اور عمرانیات کا ماہر یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا اور نہیں تسلیم کر سکتا تھا کہ ان تعلیمات کو جو سوسائٹی کی پریکٹسز سے 180 ڈگری دوسری طرف ہے، اس کو یہ سوسائٹی قبول کر لے گی. یہ ایسی کہ دنیا پوری کی پوری ایک طرف جا رہی ہو اور آپ ایک ایسی تعلیمات کا سیٹ لے کر آئیں جو بالکل دوسری طرف کا ہو. تو کہا کہ یہ حیران کن، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے العیاذ باللہ، اس لیے ان کو حیرت ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو حیرت اس سے نہیں ہوتی کہ ہم ان کو امام الانبیاء مانتے، ہم ان کو سید الاولین والآخرین مانتے. ان کو حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ایک انسان میں اتنا پوٹینشل کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک انسان میں اتنی غیر معمولی اثر ڈالنے کی صلاحیت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو اپنی زندگی میں ہی 15-20 سالوں کے اندر، 10-15 سالوں کے اندر اس کو مکمل طور پر پلٹ کے رکھ دے اور ان ساری چیزوں کو معاشرے سے نکال باہر کرے جو ان تعلیمات کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں، وہ جو رویے تھے، وہ جو چیزیں تھیں. آنن فانن اس کے نتیجے میں جب یہ چیزیں بدلی ہیں تو اسلام نے وہ جو عورتوں کی اس نسل کے بعد جو جاہلیت کے معاشرے میں تھی، اس کے فوراً بعد ایک ایسی تعلیم یافتہ نسل عورتوں کی دیکھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھ لی، کیونکہ ان میں جو قیادت فرما رہی تھیں ان تعلیم یافتہ خواتین کی، وہ امہات المؤمنین تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت قیس، حضرت انس کی والدہ ام سلیم. یہ خواتین ایسی تھیں کہ ان کے ساتھ حضرات صحابہ دینی معاملات میں آ کر جو گفتگو کرتے تھے تو بعض اوقات ان کو قائل نہیں کر سکتے تھے. ایک روایت کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت قیس کی کسی دینی مسئلے کے اندر بحث ہوئی، اور سارا دن وہ بحث چلتی رہی. پورا دن حضرت عمر فاروق بھی دلائل دے رہے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی دلائل دے رہی تھی، لیکن شام ہو گئی اور حضرت فاطمہ بنت قیس کے دلائل ختم نہیں ہوئے. اس کے اوپر آگے کتنی بڑی دو ہستیاں سامنے بیٹھی ہوئی تھی. حضرات صحابہ بعض مسئلوں میں آتے تھے اور حضرت عائشہ کے پاس اپنی رائے لاتے تھے یا کسی اور کی رائے لاتے تھے کہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں فلاں صحابی یہ کہتے ہیں، تو اما عائشہ بعض اوقات کہتی تھی کہ ان کو پتہ کیا ہے قرآن کے بارے میں، یہ آیت تو اس چیز کے بارے میں. اور اس طریقے کے ساتھ اپنی اور اس علمیت کو تسلیم کیا. آج آپ اٹھائیں فقہ کے مسائل، اٹھائیں تفسیروں کو، اٹھائیں احادیث کو، اور ہر مرحلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ جب سارے صحابہ پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہے، پوری جماعت صحابہ پر. صلح حدیبیہ کو آپ یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ اپنے احرام کھول دو، بغیر عمرہ کیے ہوئے احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو، احرام کھول دو، ہم عمرہ نہیں کرتے اس سال، ہم واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے. حضرات صحابہ جو اپنے اسلحہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تعداد بھی اچھی خاصی تھی اور جنگ کے لیے بھی تیار تھے اور بیعت بھی کر چکے تھے، تو ان کے لیے یہ فیصلہ ایسا تھا کہ جیسے کسی کا ذہن معاف ہو جاتا ہے. وہ سارے کے سارے تو عمرے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے آئے تھے، تو سارے کے سارے اپنی جگہ پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، جیسے ایک بندہ گم سم ہو جاتا ہے، جیسے اس مبہوت ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا تو سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح اور خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ مشورہ دیا جو رسول اللہ کو اتنا پسند آیا. ان کا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے. مطلب یہ وقت ایسا ہے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، فقط آپ کا قول فوری طور پر ان کو اٹھانے کی بجائے آپ کا عمل ان کو اٹھائے گا فوراً. تو آپ یہ کام کر دیجئے، پھر دیکھیں یہ آپ کے پروانے اور جانثار کیسے کرتے ہیں. آپ نے اپنا جانور ذبح کیا اور اپنا احرام کھولا، اسی وقت سارے کے سارے لوگوں نے اپنے احرام کھولے. یہ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
تجویز تھی اور ان کی کہیں کہ سمجھداری تھی اور ان کی ہوشیاری تھی۔ اسی طرح دیگر ازواج مطہرات کی فقاہت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بات بہت آگے چلی جائے گی۔ تو تعلیم و تربیت کا حق دینا اور اس میں ان کو ان کے کمالات کو رستہ دینا، یہ اسلام نے دی۔ اسی لیے صرف ازواج مطہرات تک معاملہ نہیں گیا، ہر دور میں ایسی خواتین آتی رہی ہیں۔ ابن عساکر ایک بہت مشہور محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے نہیں سنا، ان کی صرف تاریخ دمشق کے نام سے کتاب ہے ابن عساکر کی، اور وہ کتاب 70 والیومز میں ہے، 70 جلدوں کے اندر ہے، ایک کتاب صرف تاریخ دمشق کے نام سے، جیسے خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ہے 40 جلدوں میں۔ یہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ میں نے جن محدثات سے، میں نے جن اساتذہ سے، میں نے کئی ہزار استادوں سے پڑھا اور ان سے استفادہ کیا مختلف فنون میں، کیونکہ یہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کئی ان کو اللہ پاک نشانیں دی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ان میں 70 سے زیادہ محدثات تھیں، وہ تھی جو حدیث کی ماہر خواتین تھی، اس زمانے تک معاشرے کے اندر موجود تھی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، ان میں ہماری جو سب سے مختصر سند ہے حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جاتی ہے، اس میں بہت ہی قریب کے زمانے میں محدثہ امت اللہ شاہ عبد الغنی کی صاحبزادی ہیں، اور وہ ان سے براہ راست اجازت، ہمارے استادوں کے استاد جو ہمارے دادا استاد بنتے ہیں، انہوں نے ان سے مدینہ منورہ میں اجازت لی حدیث کی، اور وہ حدیث کی اجازت دیا کرتی تھی محدثہ امت اللہ۔ اور اس سے اب میرے پاس مختلف اساتذہ سے ہم نے حدیث پڑھی، اور ہر حدیث کی اپنی ایک سند ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ تو ہماری جو سب سے مختصر سند ہے، جس میں کم سے کم واسطے ہیں، وہ انہی خاتون کے واسطے سے، امت اللہ، محدثہ امت اللہ کے واسطے سے۔ تو یہ تو ہم نے یہ جو پوسٹ کولونیل ایج ہے، جب ہم غلامی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور اس غلامی کے زمانے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تو یہ چیزیں قصہ پارینہ ہو گئی، ورنہ ہندوستان کے شریف گھرانوں میں، معزز گھرانوں میں خواتین کی تعلیم کا ایک معیار ہوا کرتا تھا، اور ان کی ادبیت کا ایک معیار ہوتا تھا۔ آپ اس زمانے کی کبھی خواتین کی تحریر پڑھیں، مولانا سید ابو الحسن الندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی سوانح لکھی ہے، اور ذکر خیر، ان کی والدہ کا نام خیر النساء تھا، اور بہتر تخلص کرتی تھیں، تو خیر النساء بہتر ان کا پورا نام تھا۔ ان کی اپنی والدہ کی سوانح عمری لکھی ہے ذکر خیر کے نام سے، خیر چونکہ ان کا نام ہے تو ذکر خیر کے نام سے۔ اس میں آپ ان کی والدہ کے خطوط پڑھیں اپنے بیٹے کے نام جو انہوں نے لکھے ہیں، ایسے بلند پایا خطوط ہیں، ایسی اس میں علمیت ہے، اتنی اس کے اندر ادبیت ہے، اتنی اس میں ایک پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عام رواج تھا، اور الحمدللہ آج بھی ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے یہ بے شک روایتی تعلیم نہ حاصل کی ہو، لیکن اسلامی اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بہترین صلاحیتیں لکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی ان کو اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائی۔